یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انسانی جذبات زندگی کی خوبصورتی ہیں۔ ہماری ساری خوشیاں اور غم انہی جذبات کی بدولت ہیں، مگر ان جذبات کو اپنے قابو رکھنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ جب محبت نفرت میں اور غم غصے میں تبدیل ہو جائے تو جرم جنم لیتا ہے۔ توبہ ٹیکسنگ میں پیش آنے والی انتقام کی نفرت کی ایک ایسی جرم کہانی انسپیکٹر ناصر نے کچھ اس طرح سنائی۔ این شادی کے دن دلہن کا قتل ہو جانا ایک ثانیہ تھا جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی۔ پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی تو ایک کوہرام برپا ہوا۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ دلہن کی ماں بے ہوش ہو چکی تھی، اس کی بہن بین کر رہی تھی اور بھائی اور باپ کے کندھے جھک چکے تھے۔ مقتولہ نازیہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، مگر اب اس کا بے جان چہرہ خون میں لت پت تھا۔ ماجو کا پیلا جوڑا خود انہی کے خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ بیانات کے مطابق آج نازیہ کا نکاح تھا۔ اس کی بڑی بہن کسی کام سے چھت پر گئی اور وہاں اس نے نازیہ خون میں لت پت پڑا پایا۔ گھر والوں کو نہیں معلوم کہ نازیہ کب اور کیوں چھت پر گئی، نہ انہوں نے کسی اور کو چھت پر جاتے آتے دیکھا۔ انسپیکٹر ناصر نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجی اور جائے وقوع سے سارے شواہد و بیانات جمع کر لیے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق نازیہ پر تیز دھار چاقو سے بہت قریب سے 4 وار کیے گئے تھے۔ وار کافی گہرے تھے، جس کا مطلب اس کو قتل کرنے والا کوئی جوان اور طاقتور شخص تھا۔ انسپیکٹر ناصر نے علاقے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور ایسی باتیں سامنے آئیں کہ اس کا کیس کا رخ بدل گیا۔ نازیہ اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ وہ یاسر سے محبت کرتی تھی۔ یاسر اس کے پڑوس میں رہتا تھا۔ نازیہ اور یاسر کی محبت کا آغاز کم عمری میں ہی ہو گیا تھا۔ دونوں اکثر گھر کی چھت پر ملنے لگے۔ ایک دن نازیہ کے بھائی دانیال نے نازیہ اور یاسر کو ایک دوسرے کے بہت قریب دیکھ لیا۔ اس نے نازیہ اور یاسر دونوں پر تشدد کیا۔ نازیہ کے والدین نے جب دیکھا کہ بات بڑھ چکی ہے اور بدنامی اور دشمنی کا باعث بن رہی ہے تو انہوں نے نازیہ کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جلدی ان کو مناسب رشتہ مل گیا اور انہوں نے نازیہ کی شادی تحت سے طے کر دی۔ لیکن کسی ظالم نے نازیہ کو عین اس کے نکاح والے دن بے دردی سے قتل کر دیا۔ نازیہ کے گھر والوں نے یاسر پر شک ظاہر کیا۔ انسپیکٹر ناصر نے جب یاسر کو گرفتار کرنے پہنچے تو وہاں ایک بالکل الگ صورتحال پیش آئی۔ یاسر اپنے گھر میں زخمی حالت میں موجود تھا۔ اس کے گھر والے اس کی حالت سے سخت پریشان تھے۔ یاسر نے جو بیان دیا اس نے کیس کا رخ ہی بدل دیا۔ یاسر کا کہنا تھا کہ وہ نازیہ سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر جب نازیہ نے اس کی محبت پر ماں باپ کی عزت کو ترجیح دی تو اس نے بھی اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کیا اور نازیہ سے تعلق توڑ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ کل نازیہ کا نکاح ہے۔ وہ گھر میں اپنی محبت کا ماتم کر رہا تھا۔ تبھی دانیال اس کے پاس آیا۔ دانیال چاہتا تھا کہ یاسر سب کچھ بھول جائے اور نازیہ سے آخری بار مل لے تاکہ نازیہ اس سے معافی مانگ لے اور اپنی نئی زندگی میں کوئی بوجھ لے کر نہ جائے۔ دانیال یہ بھی چاہتا تھا کہ اس بار میں کسی کو علم نہ ہو تاکہ نازیہ کی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے۔ اس لیے یاسر خاموشی سے نازیہ کے گھر کی چھت پر پہنچ گیا۔ نازیہ وہاں موجود تھی۔ ابھی وہ کچھ بات بھی نہ کر پائے تھے کہ دانیال وہاں آ گیا اور انہیں بتایا کہ نازیہ کے ہونے والے شوہر کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے اور وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ دانیال سخت صدمے میں تھا۔ اس نے پہلے نازیہ کے پیٹ میں خنجر گھونپا، پھر یاسر پر حملہ کیا، مگر یاسر اس وقت تک بھاگنے کے لیے مڑ چکا تھا، اس لیے اس کا کندھا زخمی ہوا۔ یاسر نے بھاگتے ہوئے مڑ کر دیکھا تھا کہ دانیال نازیہ پر مزید وار کر رہا تھا۔ یاسر اتنا خوفزدہ تھا کہ وہ بھاگ کر سیدھا گھر آیا۔ گھر والے بھی خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے یاسر کو گھر میں ہی ٹریٹمنٹ دے دی اور پولیس کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ انسپیکٹر ناصر نے یاسر کے اس بیان کی بنیاد پر دانیال کو گرفتار کر لیا۔ دانیال نے یاسر کا بیان کو مسترد کر دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور وہ اس قتل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یاسر کی یہ بات تو سچ ثابت ہوئی کہ نازیہ کے ہونے والے شوہر منصور کو سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ قتل والے دن صبح کسی نے منصور کو فون پر نازیہ اور یاسر کے عشق کا پورا قصہ سنا دیا تھا اور منصور اب تک شوق میں تھا۔
یاسر کے حلفیہ بیان نے دانیال کے بچ نکلنے کی کوئی اور راہ نہیں چھوڑی تھی، مگر دانیال اپنا جرم قبول کرنے سے انکاری تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کو پھنسایا جا رہا ہے۔ دانیال کا کہنا تھا اس کو نہیں معلوم تھا منصور کو نازیہ اور یاسر کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ وہ اپنی دلہن بنی بہن کو کیوں قتل کرے گا، جبکہ اس کی نازیہ نے اس کی عزت کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دے دی تھی۔ سچ اور جھوٹ کے تانے بانے اس بری طرح الجھے ہوئے تھے کہ انہیں الگ کر کے کیس سلجھانا ایک مشکل کام ثابت ہو رہا تھا۔ انسپکٹر ناصر نے تمام شواہد اور بیانات کو سامنے رکھ کر مزید چھان بین شروع کر دی۔ تمام شواہد اور بیانات کا اثر و جائزہ لیتے ہوئے چھوٹی چھوٹی تفصیلات ایسے سامنے آئیں کہ جس نے کیس کا رخ بدل دیا، اور ثابت ہوا کہ دانیال بے گناہ ہے، قاتل کوئی اور نہیں بلکہ یاسر ہے۔ یاسر کے کندھے پر لگے زخم کو رپورٹ پر واضح طور پر لکھا تھا کہ زخم کا رخ کمر سے کندھے کی طرف تھا، جبکہ یاسر کے بیان کے مطابق اگر دانیال نے پیچھے سے چاقو مارا تو زخم کا رخ کندھے سے کمر کی طرف ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ یاسر کے بیان کے مطابق نازیہ کے ہونے والے شوہر منصور کو سب معلوم ہو چکا تھا اور وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، جبکہ منصور کا کہنا تھا کہ اس نے اس بارے میں ابھی گھر والوں سے بھی کچھ نہیں کہا تھا، نہ ہی اس نے دانیال سے اس بارے میں بات کی تھی۔ ایک بات ایسی سامنے آئی جس نے یاسر کا پردہ فاش کیا۔ منصور کو کسی نے قتل والے دن صبح فون کر کے نازیہ اور یاسر کے بارے میں بتایا تھا، جبکہ یاسر کے بیان کے مطابق دانیال قتل سے پہلی والی رات اس کے پاس آیا تھا۔ اگر یاسر کا یہ بیان سچ مان لیا جائے کہ دانیال کو رات کو ہی معلوم ہو چکا تھا کہ منصور کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اور اس کے لیے وہ نازیہ اور یاسر کے قتل کا منصوبہ بنا کر یاسر کو بلانے آیا، مگر منصور کے بیان کے مطابق رات تک تو خود اس کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ انسپکٹر ناصر نے مزید وقت ضائع کیے یاسر کو گرفتار کر لیا۔ یاسر پہلے تو انکار کرتا رہا، مگر جب انسپکٹر ناصر نے اس کے بیانات کے تضاد اور زخم کی رپورٹ کے بارے میں اس کو بتایا تو یاسر نے اقرار جرم کر لیا۔ یاسر کے بیان نے ثابت کیا کہ منفی جذبات انسان کو کسی بھی حد تک لے جا سکتے ہیں۔ یاسر نے بتایا کہ وہ نازیہ سے سچی محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ نازیہ اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لے، مگر نازیہ کو اپنے ماں باپ کی عزت اپنی محبت سے زیادہ عزیز تھی۔ اس نے انکار کر دیا۔ یاسر کو اس بات کا بہت غصہ تھا، وہ نازیہ کو کسی اور کی دلہن بنتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ منصوبہ بنایا۔ اس نے نازیہ کے گھر مہمان بچے کو ٹافی کا لالچ دے کر نازیہ کو پیغام بھیجا اور گھر کی چھت پر آخری ملاقات کے لیے بلایا۔ مظلوم نازیہ اپنی پرانی محبت سے آخری ملاقات کرنے پہنچ گئی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ یاسر نے نازیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس پر چاقو کے پے در پہ وار کیے اور پھر خود اپنے سیدھے ہاتھ سے الٹے کندھے پر چاقو سے وار کیا تاکہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکے، مگر وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات کا دھیان نہیں رکھ پایا اور پکڑا گیا۔ یاسر اب بھی اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہے اور اس کے مطابق اس نے نازیہ کو بے وفائی کی سزا دی ہے۔ انسانی جذبات کو سمجھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔